الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، آج کی گفتگو شرک کے بعد کون سے گناہ بڑے ہیں جن کا ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ وجود ہے، ان کی نشاندہی کرنا اور ان گناہوں سے بچنا یہ کس حد تک ضروری ہے، اور وہ گناہ ایسے ہیں کہ جن سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو بچے ہوئے ہیں. تو ان گناہوں کی نشاندہی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ انسان اپنی قبر کی زندگی اور آخرت کی زندگی کو، حشر کی زندگی کو بچا سکے. رب کائنات کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں کہ ایک صحابی جن کا نام شرجیل، وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا، پوچھا، ای الذنب اعظم عند اللہ، کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو یہ ایک ایسا سوال ہے جو صحابہ نے حضور اسلام کی خدمت میں عرض کیا. تو اس لیے ہر مرید کو اپنے مرشد سے پوچھتے رہنا چاہیے کہ بڑا گناہ کون سا ہے. اور اس سوال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے بچا جائے، اس کے بارے میں کوئی وعید جو ہے وہ پیر صاحب سنا دیں، عالم صاحب سنا دیں، تاکہ اس گناہ سے انسان اپنے آپ کو محفوظ کر سکے. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال ان تجعل للہ ندا، کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے.
اب اللہ تعالیٰ کا شریک ہونا عرف عام میں اس کی جو لوگوں نے تعریف گھڑ رکھی وہ اور ہے، لیکن شرع عقائد کے اندر جو اس کی تعریف بیان کی گئی وہ یہ ہے، ہوا اثبات الشریک فی الالوہیات بمعنی وجوب الوجود او بمعنی استحقاق العبادہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو واجب الوجود سمجھنا یا مستحق عبادت سمجھنا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ شاید یہ کسی کو پکارا جائے یہ بھی شرک ہوتا ہے۔ پکارنا شرک نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، حدیث پاک میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہاوند کی جنگ میں تقریباً 1500 میل کے فاصلے پر تھے کہ حضرت عمر نے کہا یا ساریۃ الجبل، حضرت عمر نے پکارا تو اب کیا حضرت عمر مشرک ہو گئے؟ یعنی دیکھنا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اللہ کے ولی کو، اللہ کے نبی کو خدا سمجھ کے پکارے گا، الہ سمجھ کے بلائے، تو یہ کیا ہوگا؟ شرک ہے۔ بنیت عبادت کسی مزار پہ جانا، کسی نبی کا مزار ہو، ولی کا ہو، جس کا بھی ہو، یہ شرک ہے۔ لیکن محبت کی نیت سے جانا کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ، یہ شرک نہیں۔ تو اس لفظ کی آڑ میں بہت سی وارداتیں کی جاتی ہیں، ان سے باخبر رہنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اپنے قیمتی اثاثہ کو ہر آدمی چیک کرتا ہے، ہر مہینے بعد، ہر ہفتے بعد، تو یہ بھی قیمتی اثاثہ ہے، اس کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ جناب کیا کیا چیزیں شرک ہیں اور کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جن کو شرک بنا دیا گیا صرف اپنی روزی روٹی کے لیے، تاکہ سلسلہ تنصیبات جو ہے وہ چلتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تجعل للہ ندا، کہ کوئی شخص اللہ رب العزت کی ساتھ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرائے، کس چیز میں؟ مدد کرنے میں، عبادت کرنے میں، واجب الوجود سمجھنے میں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی نہ واجب الوجود ہے نہ مستحق عبادت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کسی کی عبادت جائز ہے نہیں، عبادت کس کی ہے؟ صرف اللہ رب العزت کی۔ لیکن محبت کی ادا کو شرک کی طرف منسوب کرنا یہ ظلم عظیم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ رب کائنات نے اس گناہ سے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص بھی اس عقیدے کا مالک نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز ہے۔ کیوں جی؟ ہے کسی کا عقیدہ؟ حضرت بابا فرید کے بارے میں ہے کسی کا عقیدہ کہ ان کو سجدہ کرنا چاہیے؟ کسی کا؟ حضور داتا صاحب کا؟ نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے لیے کسی کا ہے عقیدہ کہ وہ واجب الوجود ہے یا مستحق عبادت ہے؟ پتہ چلا مستحق عبادت واجب الوجود صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور مخلوق کی جتنی صفات ہیں، مخلوق کی جتنی شانیں ہیں، یہ اس کی عطا کردہ ہے۔ وہ مردوں کو زندہ کریں اللہ کے بندے، تب بھی کس کی عطا ہے؟ رب کی عطا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے علاوہ، فرمایا ان تجعل للہ ندا، کسی کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اور حضور نے آگے بڑی خوبصورت بات فرمایا وَهُوَ خَلَقَكَ، اوے خدا کے بندے، اللہ تو وہ جس نے تجھے پیدا کیا، وہ تجھے پیدا کرے اور تو اس کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا سمجھ لے۔ اور یہ معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا چلوں، یہ سسٹم نا کئی ایسے مزار ہیں وہ اللہ کے ولیوں کے، لیکن ان پہ غلط لوگ قبضہ کر کے جب بیٹھ جاتے ہیں نا، تو پھر وہ لوگوں کو یہ غلط رستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہمارا یہ عقیدہ قطعی طور پہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا ولی
کسی کے اللہ کے ولی کے مزار پہ جائیں تو اس کو سجدہ کریں، اس کی عبادت کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ خَلَقَكَ کہ اس رب نے تمہیں پیدا کیا، تم اس کے باوجود کسی اور کو خدا بنانے کے چکر میں لگے ہوئے۔ یعنی رد کن کا کیا جا رہا ہے؟ یہ رد کیا جا رہا ہے مشرکین مکہ کا، یہ رد کیا جا رہا ہے یہود اور نصارہ کا، ان کا رد کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ قال قلت له ان ذلك لعظیم، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اللہ کا شریک بنایا جائے، حالانکہ رب وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، ایک کافر قبرستان سے بوسیدہ ہڈی اٹھا کے لایا، میرے آقا کریم علیہ السلام کے سامنے آ کے اس نے اس ہڈی کو توڑا، اس سے غبار نکلا۔ بوسیدہ ہڈی تو توڑے تو لکڑی بوسیدہ ہو جو غبار نکلا، جب غبار نکلا تو وہ حضور سے کیا کہتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام سے کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، اے محمد تم مجھے یہ بتاؤ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیری عقل سلامت نہیں، تجھے اپنی تخلیق پہ غور کرنا چاہیے۔ جس رب ذوالجلال نے پانی کے ایک قطرے سے 7 فٹ کا تیرے جیسا بندہ بنا دیا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو حضور نے یہ اشارہ کیا کہ واہ واہ خلقک، کہ رب وہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے اور تو اس کا شریک بناتا پھرتے ہیں۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا، آپ فرماتے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام و جان ہمارا، اس نام سے ہے باقی آرام و جان ہمارا، اور باطل سے دبنے والے، باطل سے دبنے والے ہیں آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے ہیں آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا تو امتحان ہمارا۔ اچھا یہ بات کہی نا اقبال نے، ساتھ دوجی چونٹی بھی وڈی ہے۔ ایک بندے نے میرے نال بڑی باس کی تھی، ساڑے عزیز ہی ہیں، میں انہوں ایک شعر سنا بیٹھا اقبال کا، شعر بڑا خوبصورت ہے، اللہ اکبر۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں قم باذن اللہ کہنے والے رخصت ہوئے، سمجھ آئی کوئی نہیں؟ اے سی بند ہے نا، اج مڑ تسی جاگ دے بیسو، اے ہے ہی بڑا چنگا۔ قم باذن اللہ کہنے والے سبھی رخصت ہوئے، رہ گئے خانقاہوں میں مجاور یا گورکن، کہ ان جڑے خانقاہ انہاں چ کڑیاں والے بیلی رہ گئے تے 6 انگوٹھیاں والے، اے کنیاں انگلاں 5 ادے 6ویں ادے یا پوریاں 5 انگوٹھیاں۔ علامہ اقبال نے ان کی نفی فرمائے،
آپ فرماتے پہلے خانقاہیں ہوتی تھی، لوگ خانقاہوں میں آتے تھے، مردے لے کے آتے تھے، وہ زندہ کر دیتے تھے۔ کس سے؟ کس کے اذن سے؟ یعنی یہ بات ساتھ دہرا رہے تھے قم باذن اللہ کہنے والے اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا، وہ رخصت ہو گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی نشانی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب صوفی جھوٹے ہوں گے۔ نہیں سمجھے؟ صوفی کیا ہوں گے؟ جھوٹے ہوں گے۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اقبال کہتے ہیں قم باذن اللہ کہنے والے رخصت ہوئے، رہ گئے خانقاہوں میں مجاور یا گورکن۔ تو ادھر اقبال کہہ رہے ہیں توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا، ادھر کہہ رہے قم باذن اللہ، یہ تو زندہ کرنا تو اللہ کی شان، کہ اللہ کے بات کہتا ہے جی یہ اقبال کا شعر ہی نہیں۔ میں نے کہا اگر یہ اقبال کا شعر ہو تو پھر آپ اپنے عقیدے سے توبہ کریں گے۔ آپ کو شعر کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا، تو یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان، آپ فرماتے انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ عیسیٰ کہتے ہیں میں مردے زندہ کرتا ہوں، وَأُحْيِي واحد متکلم کا صیغہ، احیی الموتیٰ، اللہ کے اذن سے کیا کرتا ہوں۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کریں تو کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو، کیونکہ یہ قرآن میں آ گیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے جتنا کام کریں گے، میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے جو نفس نبوت میں نہیں، اتنی محنت اور میرا دین اس طرح اسلام چلے گا قیامت تک۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرے کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو، اور اگر حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی مردے کو زندہ کریں تو کیوں اعتراض ہو؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کچھ حسد سا ہو گیا ہے، کچھ چیڑ سی ہو گئی ہے۔ جڑے جڑے ستے ہاتھ کھڑا کرو، جڑے جڑے ستے نے وہ ہاتھ کھڑا کرو۔ اج تمہیں سون نہیں دینا، جندے تے میری نگاہ پے کہ میں انہاں دا نام لے دینا، بس انہاں نام دا نعرہ لا دینا، ٹھیک ہے جی۔ جیڑا ستا انہیں نام دا نعرہ، ٹھیک ہے جی۔ تے بالخصوص جڑے میرے سامنے بیٹھے انہاں تے بالکل نہیں سونا ہے، تھوڑے نال مینوں نیندر گھنی آئی بھی ہوندی، سیدھی بات۔ اقبال نے کہا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ ادھر کہا قم باذن اللہ کہنے والے رخصت ہوئے، رہ گئے خانقاہوں میں مجاور یا گورکن۔ سچی دسیا گل ٹھیک کیتی سو کہ کوئی نہیں؟ تے بندہ بڑا عشق رسول سی، بیٹھے ہیں نا اتھے لندن یا برمنگم کسی نے پوچھ دیتا کہ جناب یہ تے روشنیاں تے کم کم ویکھ کے بھول گئے جے پچھلا سارا کچھ کہ کوئی نہیں؟ آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ تم کیا کہتے ہو کہ میں اپنے عقائد اپنے نظریات کو بھول گیا؟ علامہ اقبال کہنے لگے خیرہ نہ کر سکا مجھے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ،
کا خاک مدینہ اور نجف. نہ مینو رافضی سمجھائے تے نہ مینو خارجی سمجھائے کہ کمکموں کے شہر میں رہ کے بھی میری سوچ ادھر ہے. اللہ اکبر. تو کیا کہا جناب؟ قم باذن اللہ کہنے والے سبھی رخصت ہوئے، رہ گئے خانقاہوں میں مجاور یا گور کر. نتیجہ یہ نکلا کہ جو بندہ رب ذوالجلال کے بندوں کو واجب الوجود سمجھے، مستحق عبادت سمجھے، وہ مشرک ہے. جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا معبود سمجھے وہ مسلمان اور پکا مومن ہے. جڑا اللہ دے بندیاں تو نفرت کرے انہاں دا نام ہی چڑھا کے سونا نہیں جی، سونا نہیں. میں وعدہ کر بیٹھا بھی میں نام لے لینا نہیں، میں بار بار تانوں جڑا نا جی وہ متنبع کردا پیا، سونا نہیں. ہاں جی ایک بندہ مینوں آکھن لگا جی تسی تقریر کردے نا شاہ صاحب تے سنجیدگی جڑی ہے تقریر چ رکھی کرو. میں کہا جی میں تقریر نہ مینوں آندی تے نہ مینوں کرن دا ول آندا، میں تے اے جا ماحول رکھنا بھی جویں آپس وچ گفتگو کر. اعتراض اسی بھی یہ جڑا نا جی تسی عید دا ٹائم پوچھ لیندے ہو نا، کہ پہلے طے کرنا بندیاں کول نہیں پوچھنا چاہیے. وہ جنہ پڑھنی انہاں دے کول نہ پوچھیے. بات نہیں سمجھے؟ تو اس واسطے جناب اج جڑا نا او تسی سونا نہیں. مہربانی. سب سے بڑا گناہ کیا ہے جی؟ اللہ کے فضل سے ہم اس سے بری ہیں. تو ڈاکٹر اقبال نے بھی ساری تائید کر چڑی ہے. پتہ چلا کہ اقبال کا یہ عقیدہ ہے کہ قم باذن اللہ کہنے والے ہیں یا تھے. یعنی یہ تو تنبیہ فرمائی نا آپ نے کہ رخصت ہو گئے کیا کہ تم اپنے اندر بھی ایک ایبلٹی پیدا کرو. نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت بابا فرید گنج شکر گزر گئے، حضرت داتا صاحب گزر گئے، اب کوئی وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا ہے. محنت سے، کوشش سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے ریاضتیں کریں نا، جتنی دنیا کے لیے کچھ محنتیں ہوتی نہ کریں اللہ رب العزت کے قریب ہونے کے لیے، پھر دیکھیں رب کی رحمت کتنی قریب ہوتی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو بندہ اللہ کے ایک 4 انگل قریب ہوتا ہے اللہ پورے بلش سے اس کے قریب ہوتا ہے. جو ایک قدم اللہ کی طرف اٹھاتا ہے اللہ کی رحمت 10 قدم اس کی طرف بڑھتی. تو آ تو صحیح. تو کہا جی اقبال کا شعر یہ اقبال کا ہی ہے، یہ تھانوں ستر نہ ہوئے تو بکھری گل ہے. ایویں نہ کھو، شعر دا انکار نہ کرو. اور قرآن کی آیت اس بات کی تائید کر رہی ہے کہ لوگ لے کے آتے تھے مردے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرتے تھے یا لے کے آتے تھے. آپ یہ کہتے ہیں قم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جائے. طاقت اذن کس کا ہے جی؟ اللہ کا. تو مرا ہوا بندہ کھڑا ہو جاتا تھا. اگر یہ شان احمد غوث پاک کے بارے میں کہنا جی یہ نہیں ہو سکتا، اچھا عیسیٰ علیہ السلام کو ہو سکتا ہے. پتہ یہ چلا پھر یہ اللہ رب العزت کا خاصہ تو نہیں ہے نا کہ رب نے یہ صفت اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے. اگر یہ خاصہ ہوتا تو پھر حضرت عیسیٰ کبھی بھی مردہ زندہ نہ کر سکتے. دوسرا گناہ جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضور اسلام نے فرمایا، وہ شخص نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ ای الذنب اعظم عند اللہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ حضور فرمایا قال ان تجعل للہ ندا، سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کو شریک ٹھہرانا. وہو خلقک، حالانکہ رب وہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا. قال قلت له، پھر کیا جناب اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ذالک لعظیم، یہ بہت بڑا گناہ ہے. کیا؟ شرک. دوسرا صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت ثم ایون، اس کے بعد بڑا گناہ کیا ہے؟ قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم ان تقتل ولدک مخافۃ ان یطعم معک، فرمایا اس کے بعد بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی اولاد، سنیں غور سے، بڑا سخت مسئلہ ہے، کوئی بندہ اپنے بچے اس لیے پیدا ہونا بند کروا لے کہ ان یطعم مخافۃ ان یطعم معک، کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. نہیں سمجھ؟ آپ نے توجہ نہیں کی، دوبارہ سنیے. حضور نے فرمایا دوسرا شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ، اس مسلم شریف کی حدیث میں
یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو قتل کرے، بچے بند کروائے، اس خوف کی وجہ سے کہ بچے پیدا ہوں گے، زندہ رہیں گے، بڑے ہوں گے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے تو رزق میں کمی ہو جائے گی۔ ہوں یہ محکمے کا کی بنے گا؟ کیوں جی؟ محکموں کا کیا بنے گا بتائیے؟ روشن خیالی ہے، بہت سارے لوگ روشن خیال ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ مسئلہ جی اس لیے بس بچے دو ہی اچھے، اللہ نہ کرے ایک پتر ہوئے تو ایک دھی ہوئے، تو پتر جاوے مر مڑ لگے تو انہوں پتہ ہے۔ اور شرک کے بعد یہ دوسرا بڑا گناہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو قتل کرے اس نیت، اس وجہ سے کہ رزق جو ہے وہ جائیداد میں کمی واقع ہو جائے گی، رزق کم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ اچھا یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ اچھا میں نا یہ معذرت سے عرض کر دوں، ہمارے شہر حویلی لکھا میں ہمارے عزیز ہیں کہ وہ اسی محکمہ بہبود آبادی میں کام کرتے ہیں، نہیں اس محکمے میں لگے ہیں۔ انہوں نے مجھے ہمارے حویلی لکھا شہر کی ایسی ایسی شخصیتوں کے نام بتائے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اختصاص کروایا ہوا ہے کہ بچے پیدا نہ ہوں۔ اس راز کو، یہ راز میرے سینے میں دفن، انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے کہا اس بات کو اسی جگہ پہ بند کریں، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ کسی اور بندے سے یہ بات نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا جی میں کسی سے نہیں کروں گا۔ اس لیے میری بھی یہی خواہش ہے کہ یہ راز میرے سینے میں رہے اور یہ قبر میں لے کے جاؤں۔ تو ان کے نام نہیں بتانا چاہتا، لیکن حضرات گرامی سن کے دکھ اتنا ہوا، میں حیران اور پریشان رہ گیا کہ ان لوگوں کے بارے میں اگر عوام کو پتہ چلے تو کیا عزت رہ جائے یار۔ اس نیت سے آئیے اس پہ حدیث پاک میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہیں، ایک صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سونا نہیں جی، سونا نہیں، جاگتے رہنا بھائیو، جاگتے رہنا، سونا نہیں جی۔ دائیں بائیں ویکھیا ذرا کیڑا ستا ہے، تے جڑا ستا ہوئے پیار محبت نال نہ اولی جی چونڈی وڈو چا بس، اج سون نہیں دینا کسی نو جی۔ ہفتے بعد اپنی ملاقات ہوتی تھی، وہ بھی ستیا گزر جائے تو فائدہ تو کوئی نہ ہوئے۔ کچھ نہ کچھ تو لے کے جایا کرے نا، گھر والوں آپ گھر سے آئے ہوئے ہیں نا، بتا کے نا جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے، کچھ لے کے تو جائیں یار۔ برتن لے کے آپ آتے ہیں اس کو الٹا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بڑی خوبصورت حدیث پاک، مری کی سیر شوق سے کرنے والوں کے لیے نبی کریم علیہ السلام جلوہ فرمائے، شخص حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سیر کا، سیاحت کا بڑا شوق ہے، میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا میری امت میں سیر کے لیے صرف جہاد کا سفر ہے، صرف کیا جہاد کا سفر۔ کافی سوال اس نے پوچھے لیکن موضوع کے ریلیٹڈ چیز میں عرض کر رہا ہوں۔ اس نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اختصاص چاہتا ہوں۔ اختصاص یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو نکارا کر لینا کہ اولاد پیدا نہ ہو، سمجھ گئے نا؟ پنجابی میں جو آپ اس کا معنی سمجھتے ہیں وہ اپنے تک محدود رکھیں، کہ میں اختصاص چاہتا ہوں، میرا رزق کم ہو جائے گا میری اولاد اگر زیادہ ہوگی تو حضور کا جواب کیا ہے؟ صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اختصاص چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں جس نے اختصاص کیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ میرا نہیں ہے، میں قیامت والے دن اس سے منہ پھیر لوں گا۔ اب یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو، حضور نے فرمایا ثم ان تقتل ولدک مخافۃ ان یطعم معک، کہ کوئی بندہ اپنی اولاد کو اس وجہ سے قتل کروائے
کر دے، یعنی ضائع کر دے بچہ، جس طرح بھی قتل ہوتا ہے، یا اس خوف سے بچہ نہ پیدا ہونا دے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ رزق جو ہے وہ کم ہو جائے گا، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ ہے۔ اور دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا تھا جو بندہ یہ کام کرتا ہے وہ میرا، اس کی ایک صورت جو ہے وہ علماء نے بیان کی، وہ یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر، حکیم، طبیب، مسلمان اور دین سے محبت کرنے والا، دین سے محبت کرنے والا یہ کہہ دے، بعض ڈاکٹر ہوتے ہیں ویسے بیزار ہوتے ہیں دین سے، ڈاکٹر اکثر ہی بیزار ہو جاتے ہیں، اگر وہ یہ کہہ دے کہ عورت کی صحت کو خطرہ ہے تو پھر اس کی اجازت ہے، بچہ پیدا کرے گی تو عورت مر جائے گی، یہ لفظ ان کی ورڈنگ یہ ہو، تو پھر اس میں شریعت اجازت دیتی ہے، اس کے علاوہ شریعت اجازت نہیں دیتی۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن جس کے بچے زیادہ ہوئے میں اس پہ فخر کروں گا۔ کیوں جی؟ رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے نا، تو قیامت میں حضور نے فرمایا جس کے بچے زیادہ ہوں گے میں اس پہ کیا کروں گا؟ فخر کروں۔ آپ کی بات مانیں یا بچے دو ہی اچھے؟ کیوں نہیں؟ لیجیے جی اگلا گناہ۔ صحابی عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ایون، اس کے بعد کون؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم ان تزنی حلیلۃ جارک، حضور علیہ السلام نے فرمایا شرک کے بعد تیسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرے۔ اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، کیونکہ آپ سمجھدار ہو، سمجھ گئے کہ کوئی شخص اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ برائی کرے، یہ شرک کے بعد تیسرا بڑا گناہ ہے۔ اگلی حدیث پاک جی، اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد چند گناہوں کا تذکرہ کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر تھے، فقال، آپ نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں تین بڑے گناہوں کے بارے میں متنبہ فرماتا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ کون سے؟ فرمایا اس میں پہلا نمبر فرمایا الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ شرک کے بعد اس حدیث پاک میں حضور نے فرمایا دوسرا بڑا گناہ ہے۔ معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں والدین کی نافرمانی، اور اکثر ان والدین کی نافرمانی ہوتی ہے جنہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہوتی۔ تیسرے نمبر پر حضور اسلام نے فرمایا وشہادۃ الزور، جھوٹی گواہی دینے والا، کبیرہ گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا۔ یہ جس طرح ہماری عدالتوں کا نظام ہے، سسٹم ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو چند لوگوں کو رکھنے کے لیے، چند لوگوں سے فائدہ منفعت حاصل کرنے کے لیے جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں۔ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ کبیرہ گناہ۔ آگے نبی علیہ السلام نے یہ فرما کے نا، حضور کیا فرماتے ہیں وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متقیاً فجلس فما زال يكررها تقلنا لیتہ سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہوا، حضور تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آپ نے تکیے کی ٹیک چھوڑی، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام اس بات کو بہت ہی برا سمجھ رہے تھے کہ یہ گناہ میرے امتیوں میں نہیں ہونے چاہیے کہ کسی شخص، کوئی بھی شخص جو ہے نہ وہ شرک کرے، نہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے، اور نہ ہی جھوٹی گواہی دے۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث سے پاک دی،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں کو سے اجتناب کرو۔ کتنے جی؟ 7۔ یہ غور سے سننا ہے۔ ان میں پہلا گناہ جو نبی کریم علیہ السلام ہوا وہ یہ قال الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرا فرمایا والسحر، جادو۔ کیا جی؟ جادو۔ جادو کے نام پہ آپ کو حیرانگی تو ہوئی ہوگی۔ عمل جادو کا ہوتا ہے، لیبل دین کا ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجیے، عمل جادو کا، لیبل دین کا۔ فلاں شخص حساب کرتا ہے جی، فلاں شخص کیا کرتا ہے؟ حساب کرتا ہے اور چور بتا دیتا ہے۔ فلاں شخص نواں آڈا کٹ دے، یہ اصطلاح، یہ ٹرم جو ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتی ہے۔ چور بتاتا ہے، فیس کتنی لیتا ہے؟ 10,000 روپے۔ جنات کو بھیجتا ہے، موکل یہ اصطلاح دیکھیں جی، موکل موکل بھیجتا ہے، گھر میں چھپے ہوئے تعویذ نکال لیتے ہیں، چولہے میں ہوتے ہیں۔ اچھا، انہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ تعویذ چولہے میں ہی ہوتا ہے اور کہیں پہ اس کو نہیں رکھا جا سکتا۔ وہ آ کے نکالتے ہیں۔ میں اکثر اس کے بارے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی جان، جو آپ کے چولہے سے تعویذ نکال سکتا ہے، بندہ لاہور بیٹھا ہے، چولہا ویلی لکھا میں، وہ لاہور بیٹھ کے آپ کے چولہے سے تعویذ اس نے نکال لی ہیں۔ ملک دا قرضہ نہیں لا سکتا ہو، کیوں جی؟ دیکھو نا، راتی موڑ ماشاء اللہ بمب نہیں بول گئی، تیالی بولنی ہے، بے فکر رہو۔ پاکستانی قوم بڑی امیر ترین ہے، یہ 2,000 روپے لیٹر بھی ہو جائے نا پیٹرول، نو ٹینشن، بے فکر رہے۔ کیوں جی؟ رات بڑا ہے، کوئی بولا ہے؟ آپ یہ بتائیں، کوئی بولا ہے؟ ایک دوسرے سے بات کر کے بس شام کو، اس لیے کہ پیسے ہیں لوگوں کے پاس، مال ہے۔ اگر مال نہ ہوتا تو یہ چیختے چلاتے، مال ہے، 2,000 روپے لیٹر بھی ہو جائے۔ مجھے یاد ہے مشرف نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میری قوم 100 روپے لیٹر لے سکتی ہے، 2,002 یا 3 کی بات ہے۔ تو اب کیا ریٹ ہے جی؟ 210 ہیں، تو 210 پہ ماری نہیں ہوئی بس سے، ابھی 270 ہوگا، پھر بھی کچھ نہیں۔ 400 روپے بھی ہو جائے کبھی نہیں لوگ بولیں گے، نہیں بولیں گے نا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ ذرا اس بات پہ غور فرمائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جادو ہے، جادو کرنے والا یہ کہتا ہے کہ تمہارے چولہے میں کیا یہ ہے وہ، اب میں نے موکلات کو بھیجا۔ موکلات سے کہو نا یار، جا کے انڈیا کے سارے خزانے، جو دارالحرب ہے، وہ امریکہ دارالحرب ہے، دوسرے جو کافر ملدار، وہاں سے نکالیں جا کے ان کے خزانے۔ وہ آپ سے 10,000 روپے یا 5,000 لے کے آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ اب لبادہ حضرت نے دین کا اڑا ہوا ہے کہ یہ بابا جی دم کرتے ہیں اور یہ سے عمل کرتے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کسی کی بھینس گم ہوئی ہے، کسی کا مال چوری ہوا ہے، کسی کی گڈھا کٹا تو چور کو چور بتاتے ہیں۔ اور یہ لوگ کتنے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، آپ کو اس کا اندازہ نہیں، کتنی لڑائیاں ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ عمل سب سے زیادہ عورتوں میں پایا جاتا ہے کہ یہ اس بات پہ یقین زیادہ کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جادو کرنے والا اور کروانے والا، دوسرے لفظوں میں کالا علم کرنے والا اور کروانے والا، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اچھا، جب نبی کریم علیہ السلام یہ گناہ، یعنی ان 7 گناہوں میں سے حضور علیہ السلام، دوسرا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی مسلمان کو، کسی نفس کو قتل کرنا بغیر حق کے، ظلماً کسی کو قتل کرنا، یہ بڑا گناہ ہے۔ آگے فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا۔ کس کا جی؟ یتیم کا مال کھانا۔ حضور علیہ السلام نے بہت بڑا، یعنی کبیرہ گناہ ہے یہ،
کہ کوئی شخص کسی یتیم کا مال کھا لے۔ آگے بڑا عجیب سی بات ہے یہ، آپ کہیں جی ہماری تو مجبوری، ہم اس سے بچ نہیں۔ فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ کیا جی؟ سود کھانا۔ بڑے جواب ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس ہی بڑے جواب ہے جی سارا ملک یہ سودی نظام چل رہا ہے، سارا نظام ہی سودی، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ اور بھائی خدا کے بندے جو تمہارے اختیار میں وہ تو کر سکتے ہیں۔ سودی جی بینکوں کا نظام بھی سودی، ہماری تنخواہیں بھی سودی، بھائی ہزاروں ہوتی رہے سودی تنخواہیں، لیکن جہاں آپ کا بس چلتا ہے، جس حد تک لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جہاں تک آپ کی قدرت ہے، آپ کا اختیار ہے، آپ اس کو تو استعمال کریں۔ آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور وہ شخص جو میدان جہاد میں بھاگ جائے، بہت بڑا گناہ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ، پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگا دینا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، آئی صاحب سونا نہیں جی، اس حدیث پاک میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 7 گناہوں کا ذکر کیا: شرک، جادو، ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، جہاد سے راہ فرار اختیار کرنا، پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ اگلی حدیث پاک میں نا یہ جو لوگوں نے عادت بنائی ہوئی ہے نا ایک دوسرے کو گالیاں دینے کی، تو حضور کے صحابہ نے یہ مسئلہ آپ سے پوچھ رہے یا رسول اللہ کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ حدیث کیا ہے؟ امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر اس کو نقل فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من الکبائر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے شتم الرجل والدیہ، کہ کوئی شخص کسی شخص کے باپ کو گالی نکالے، اس کو گالی دے۔ قالوا یا رسول اللہ، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ۔ فرمایا جو شخص ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے تو دوسرا بھی اس کے باپ کو گالی دے گا، تم کسی کے باپ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا، یہ ایسے ہی ہے گویا تم نے اپنے باپ کو گالی دی، ایسے ہے جیسے گویا تم نے اپنے باپ کو گالی دی۔ اور اگر کسی نے کسی کی ماں کو گالی دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی ہے کہ جیسے تم نے اپنی ماں کو گالی دی، کہ تم کسی کی ماں کو گالی دیتے ہو وہ تمہاری ماں کو گالی دے گا۔ تو صحابہ نے نبی علیہ السلام سے یہ پوچھا تو حضور نے ان گناہوں کا اس پوری حدیث پاک میں یہ تذکرہ فرمایا۔ اگلی حدیث میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی زبردست بات فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرہ من کبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہے۔ یا رسول اللہ تکبر کیا ہے؟ قال رجل، ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ خوبصورت سونے کپڑے پہن لے وَنَالُهُ حَسَنًا اور سونی جُتی پہن لے تو کیا یہ بھی تکبر میں شامل ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جمیل وَيُحِبُّ الْجَمَالِ، فرمایا رب خود بھی سونا ہے تے سونے نال پیار کرتا ہے۔ صحابی نے یہ عرض کیا قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، اچھے کپڑے اگر کوئی بندہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ پہن لیتا ہے، اچھی جوتی پہن لیتا ہے، لیکن شرط یہ بھی ہے وہ ہم اپنی طرف سے لگا رہے ہیں مولوی نہ ہوئے، مسکران لگے، اچھے کپڑے پاوے، اچھی جوتی پاوے،
10,000 ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ 10,000 ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਵੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਜੁੱਤੀ, ਪਰ ਸ਼ਰط ਇਹ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੱਥ ਜਰਿਆ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਪੁੱਛਣਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਦੇ? ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ मौलवी साहब के अंदर कोई खाते हो रहन, इसलिए कि मौलवी साहब ने सोहनी जूती जो है पहन ली। तो नबी इस्लाम से पूछे या रसूल अगर कोई बंदा सोना कपड़ा पहन ले, सोहनी जूती, तो क्या ये तकब्बुर कबीरा गुनाह में शामिल होगा? तो मेरे आका करीम इस्लाम ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। हुजूर इस्लाम ने फरमाया क़ाला इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, रब खुद भी यसीन है और रोशन से प्यार करता है, इसलिए प्यारे जब मस्जिद में आओ खूबसूरत लिबास पहन के आओ, ये ज़हन में रखो कि अल्लाह के घर में जा रहे हैं, जब सोना लिबास पहन के जाएंगे रब्बे जुल जलाल खुश हो जाएगा। अल्लाह खुश होता है जो सोने कपड़े पाते आओ। तो जो बंदा उवें शादी ते जावे तो जनाब ते ओ बड़ा महंगा कपड़ा ते महंगा सूट पा ते जावे, तो जी मसीते आवे तो चिगड़ी जा ही आ जावे हैं। तो इस बात का भी ख्याल रखना है। तकब्बुर ये नहीं है कि आप अच्छे कपड़े पहन लें, खूबसूरत लिबास पहन लें, खूबसूरत जूता, अगर इस नीयत से पहने। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तो कई हज़ार दिरहम का सूट पहनते थे जुमे के रोज़। एक बंदे ने कहा हुजूर ये तकब्बुर की नज़र से तो नहीं है? फरमाया नहीं है, तुम्हें पता नहीं, ये जवाब दिया, तुम्हें पता नहीं सोने दी बारगाह सोना हो के जाने जाए, ये तकब्बुर नहीं, ये कबीरा गुनाह नहीं है, बल्कि हुजूर इस्लाम ने इसको मुस्तहसन करार दी। इसलिए जुमे के रोज़ कोशिश अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, पुराने कपड़े हो तो उनको धो लें, नहा के खुशबू लगा के सोने दी बारगाह च सोने होते। चलो कम अज़ कम इन्ना तो कर लेना चाहिए ना कि किसी शादी के प्रोग्राम ते जा रहे, शादी के प्रोग्राम ते मुड़ स्पैशल सूट रखे हुए होंगे ने, तो ये किन्नी बारगाह है? अल्लाह ताला दी बारगाह। अगर तकब्बुर की नीयत से आप ना पहन के आएँ, ये ज़हन बना लें कि हम तकब्बुर की नीयत से जा रहे हैं, तो फरमाया जिसके दिल में, जिसके क़ल्ब में मामूली सा तकब्बुर भी हुआ, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।